السلام علیکم میرے عزیز طلباء و طالبات، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اپنے گزشتہ لیکچر میں ہم نے آیت نمبر 6 کی تلاوت فرمائی اور تشریح بھی اس کی پڑھی تھی، تو آج کے اپنے لیکچر میں ہم آیت نمبر 7 کا ترجمہ اور تشریح پڑھیں گے اور آیت تلاوت فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ وَإِذَا اور جب، یعدکم وہ وعدہ کرتا تھا، اللہ احدی الطائفتین دو گروہوں میں سے، انہا کہ وہ لکم تمہارے لیے، وتودون اور تم چاہتے تھے، انا کہ غیر بغیر، ذات الشوکتی شوکت والا، تکون ہو جائے، لکم تمہارے لیے، ویرید اور وہ ارادہ کرتا ہے، اللہ ان کے یحق کا سچ ثابت کر دے، حق کا حق کو، بکلماتی ہی اپنی باتوں سے، ویقطع اور وہ کاٹے، دابرہ جڑ، کافرینہ کافروں کی۔ اس وقت کو یاد کرو جب خدا تم سے وعدہ کرتا تھا کہ ابو سفیان اور ابو جہل کے دو گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارا مسخر ہو جائے گا، اور تم چاہتے تھے کہ جو قافلہ بے شان و شوکت یعنی بے ہتھیار ہے وہ تمہارے ہاتھ آ جائے، اور خدا چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے اور کافروں کی جڑ کاٹ کر پھینک دے۔ جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا کہ اس میں دو قافلے تھے، ایک ابو سفیان کا اور ایک ابو جہل کا قافلہ۔ تو ابو سفیان کا جو قافلہ تھا وہ شام کی طرف تجارت کی غرض سے گیا تھا، اور پھر وہ قافلہ مکے کی طرف واپسی پر جب ان کو پتہ چلا کہ مسلمانوں کا شاہراہ پر قبضہ ہو گیا ہے، تو انہوں نے خفیہ خط لکھ کر ابو سفیان نے ابو جہل کو بھیجا کہ اس طرح سے ہمیں خطرہ ہے کہ مسلمانوں سے ہم لوٹ نہ لیے جائیں، اور ہمیں یہ ہے کہ وہ ہم سے لڑائی کریں گے۔ تو دوسری طرف ابو جہل جو تھا وہ اپنا پورے سامان سے لیس ہو کر وہ چل پڑا، اور رستے میں اس نے بدر کے مقام پر قیام کیا، اور یہ تجارتی قافلہ بخیریت و عافیت اپنے مکہ پہنچ گیا، اور وہاں جا کر اس نے خط لکھا ابو جہل کو کہ ہم خیریت و عافیت مکہ پہنچ گئے ہیں، لہٰذا تم واپس آ جاؤ۔ لیکن یہ نافرمان انسان جو کافر تھا اور مسلمانوں کا بدترین دشمن، اس نے کہا کہ جب تک میں مسلمانوں سے بدلہ نہ لے لوں، ان کا خون نہ بہا دوں، میں واپس نہیں جاؤں گا۔ اور ادھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے معلوم ہو گیا کہ ایک گروہ مکہ سے اور دوسرا شام سے آ رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا تھا ان میں سے کسی ایک گروہ کے ساتھ جنگ ہوگی اور اللہ تمہیں فتح دے گا۔ چونکہ تجارتی قافلہ تھوڑے افراد پر مشتمل تھا، اس لیے مسلمانوں کی خواہش تھی کہ ان سے مقابلہ ہو، کیونکہ مسلمان خود بے سر و سامانی اور کمزوری کی حالت میں تھے، اور وہ تجارتی قافلہ جو کہ کم تعداد پر کم تھا اور اس کے پاس بھی سامان جنگ نہیں تھا، تو مسلمان خود یہ چاہتے تھے، لیکن اللہ کا جو حکم تھا، اللہ کا فیصلہ دوسرا فیصلہ تھا، جو اس نے اپنے رسول کو بذریعہ وحی بتا دیا، اور ان کو جو ہے وہ باطل اور حق کی جنگ ہونی تھی، اور کافر کو شکست ہونی تھی اسلحے سے لیس کے ساتھ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے فیصلے کے مطابق مکے سے آنے والے جنگی گروہ سے لڑنے کا حکم دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 313 مسلمانوں نے اپنے سے کئی گنا بڑے لشکر کو شکست دی۔ تو آج کی اس آیت میں اس کی تشریح اتنی ہی ہے، اور یہاں پر ہمارا لیکچر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ باقی آیات کا ترجمہ اور تشریح ہم اگلی اپنے لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔